اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، شعراء کرام اور بہت دیر سے سننے والے پروگرام کو سننے والے سامعین، بزرگوں، نوجوان، بچوں، مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور مجلس کا عنوان بھی محفل حمد و نعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجلس کے عنوان کے تحت مجلس کا حق ادا کر دیا گیا، لیکن چونکہ مجھے مولانا زبیر صاحب فلاحی نے ایک چیز کے متعلق حکم دیا ہے، میں بہت مختصر انداز میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ بات بتا کر بات ختم کر لوں۔ چونکہ نبی کی بات ہے، حضور سے متعلق بات ہے، پیارے آقا سے متعلق بات ہے۔ آپ بہت دیر سے حضور کے شان میں نذرانہ عقیدت، اشعار نعتیہ اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کے چہرے بتا رہے تھے کہ آپ کے دل میں جو حضور کا عشق ہے، پیارے آقا کی محبت ہے، آپ کے چہرے سے اس کے آثار جھلک رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجموعہ بہت بڑا ہے، بہت مختصر ہے، لیکن انشاءاللہ میں بہت یقین کے ساتھ میں علماء کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی یہ شب اور آج کی یہ محفل اور آج کے یہ اشعار کا سننا اور اس پہ داد و تحسین دینا اور اپنے اپنے انداز میں عشق رسول کا اظہار کرنا، جس کو ہم نے محسوس کیا، محظوظ کیا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ روز محشر میں مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ میں اور ایک بات آپ کو یہاں پر عرض کروں، نعتیں سننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ نعتیں پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ توفیق کی بات ہے۔ حضور کی تعریف کر لینا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سن لینا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ بھلا ایک بات میں پوچھتا ہوں، مجموعے سے بھی پوچھتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھنے والے افراد سے بھی پوچھتا ہوں، دنیا کی آنکھ بند ہونے سے پہلے کس کس کے دل کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے خواب میں پیارے آقا کا دیدار کرے، پیارے آقا کا دیدار کرے؟ اللہ کرے ہماری ارمانیں پوری ہو جائے۔ میں علماء کی موجودگی میں بہت ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں اور میرا تجربہ بلکہ مشاہدہ ہے کہ میں نے جہاں جہاں یہ باتیں کہی ہے اور ان باتوں پر جن جن لوگوں نے عمل کیا ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں نے چند مہینوں کے بعد میں مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے جو بات بتائی تھی ہم نے اس پر عمل کیا، اللہ نے حضور کا دیدار ہم کو عطا فرمایا۔ کریں گے عمل انشاءاللہ، بہت مختصر عمل ہے، 3 کام کر لینا۔ مرنے سے پہلے حضور کا دیدار ہوگا۔ علماء نے خود بیان کیا، حدیث رسول منقول ہے، نقل کی گئی، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا۔ حضور کی صورت میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا، اس لیے اور جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کر لیا، میرا عقیدہ ہے اس جسم پر، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم کو مرنے سے پہلے وہ دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں خاص طور سے تقریر نہیں کر رہا ہوں، بہت لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں نہیں آیا ہوں۔ آپ کے درمیان میں علماء ہے، ماشاءاللہ مفتیان کرام ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ 3 باتیں آج کی اس مجلس میں اپنے گریبان سے باندھ کر لے جائیے، عمل کرنے کی نیت سے لے جائیے، عمل شروع کر دیجئے، انشاءاللہ عزیز اس کے ثمرات، اس کے برکتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم کو نصیب ہو جائے گا۔ پہلا کام کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولے، کرتے بولے تو بولتا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے رہو، چلتے پھرتے
حضور کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام. بلکہ میں یہ کہوں، جس کے گھر میں پریشانی ہے، جس کی زندگی میں بے چینی ہے، جس کی اولاد نافرمان ہے، جس کے رزق میں بے برکتی ہے، جس کا گھر کے افراد بیماریوں میں پریشان ہے، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے گھروں میں درود پاک کثرت سے پڑھتے رہو، انشاءاللہ چند دنوں میں یہ پریشانیاں رخصت ہو جائیں گی. کریں گے انشاءاللہ. پہلا عمل درود پاک کثرت سے پڑھنا. دوسرا عمل سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے بابرکت ہے، ویسے حضور کی بات بھی ہمارے لیے بابرکت ہے. حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات، حضور پاک علیہ السلام کی سنت، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی، اس موقع پر دشمنوں نے جو کام کیا ہے اور جس میں وہ سکسسفل کامیاب ہو گئے ہیں، میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کے زندگی سے حضور کی سنتیں، حضور کی باتیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے. آپ کے درمیان میں پتہ نہیں وہ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن ذکر کر لیتا ہوں. اللہ حافظ، خدا حافظ بولتے کہ نہیں بولتے؟ نہیں بولتے آپ کے پاس. بہت اچھی بات ہے، نہیں بولتے تو بہت اچھی بات ہے. علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ خدا حافظ، اللہ حافظ بولنا معنی غلط نہیں ہے، معنی غلط نہیں ہے، لیکن اس کی ایجاد دشمنوں نے، یہودیوں نے کی ہے تاکہ مسلمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضور کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، وہ الفاظ کو نقل کرنے سے محروم ہو جائے. اس لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، گڈ بائے، گڈ نائٹ، شب بخیر، شب بخیر، یہ صبح بخیر، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اگرچہ اس کے معنی غلط نہیں ہے، لیکن پری پلان منظم طریقے سے میری اور آپ کی زندگی سے حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو نکالنے کے لیے کام کیا گیا. حضور سے دور کرنے کے لیے، حضور کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے اندرونی طور پر، بیرونی طور پر بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہے، محنتیں ہو رہی ہے. شعوری طور پر، میرے الفاظ پر دھیان دینا، میں بہت تفصیل سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. شعوری طور پر، لاشعوری طور پر بعض مسلمان بھی اس کے شکار ہو چکے ہیں. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کی جہاں بات آ رہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضور کی ذات کی اللہ نے حفاظت فرمائی، حضور کی بات کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. حضور پاک علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے قبر اطہر کے اندر جس طریقے سے حضور باحیات تھے، قبر کے اندر بھی پیارے آقا علیہ السلام باحیات ہے. ہم روضہ رسول پر جاتے ہیں، حضور کو سلام عرض کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور ہمارے سلام کو سنتے ہیں. تو ذات پاک حضور کی محفوظ ہے، ویسے حضور کی بات بھی محفوظ ہے، حضور کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، حضور کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ ہے. میرے داڑھی کے اندر کتنے سفید بال مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم؟ آپ کو معلوم؟ نہیں معلوم. لیکن الحمدللہ قربان جائیے، پیارے آقا علیہ السلام کے داڑھی کے بال سفید کتنے تھے وفات کے موقع پر، وہ کتابوں میں محفوظ ہے. حضور کا دست مبارک کیسا تھا، حضور چلتے تھے کس طریقے سے، بولتے تھے کس طریقے سے، حضور کا انداز تکلم کیسے تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو کیسے مسکراتے تھے، ایک ایک بات پیارے آقا علیہ السلام کی محفوظ ہے. اب اس سلسلے میں ڈاؤٹ پیدا کر کے، شک پیدا کر کے بڑے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں. اس لیے خاص طور سے حضور علیہ السلام کی جہاں پر بات آ جائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ جو کچھ حضور فرماتے ہیں، جو کچھ حضور فرماتے ہیں، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نعوذ باللہ، کوئی یورپ کنٹریز کا ایک ریسرچ اسکالر نے حضور کی زندگی پر پی ایچ ڈی کی، 6 ویلومز میں اس کی کتابیں ہیں، جلدیں ہیں، کتابیں ہیں. اس میں صرف حضور علیہ السلام نے مکہ میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا، مدینہ میں یہ لفظ استعمال کیوں کیا، سفر میں اس لفظ کو کیوں استعمال کیا، گھر کے اندر حضور نے اس لفظ کو کیوں استعمال کیا،
اس کے ریزنز، اس کے وجوہات، اس کے کارن اس کے اندر اس نے بیان کیے. ایسے 6 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی، اور آخر میں اس نے اس بات کو نقل کیا کہ حضور کے زبان سے جو کچھ نکلا وہ برموقع نکلا، برحق نکلا، کوئی بے موقع نہیں ہے اور کوئی بات غلط نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے اوپر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. پڑھیں گے سب انشاءاللہ. گھروں کے اندر اپنی ماں بہنوں کو بتائیں مصیبتیں ٹالنے کا آسان نسخہ، پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا آسان نسخہ. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ گنڈے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بہترین وظیفہ دیا ہے، بہترین عمل دیا ہے. درود پاک پڑھتے رہے، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. دوسری چیز، حضور پاک علیہ السلام کی مکمل سنتیں اپنے زندگی میں لانی ہے. چہرہ کیسے رہنا، لباس کیسے رہنا، کھانا کس طریقے سے کھانا، شادی بیاہ کس طریقے سے کرنے، بیت الخلاء میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا، استنجا کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا. علماء اللہ ان کو جزائے خیر دے، پوری چیزوں کی تفصیلات ہمارے سامنے کر دی گئی. بچپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنا ہے، مرد کو کیسے زندگی گزارنا، عورت کو کس طریقے سے زندگی گزارنا. پیارے آقا علیہ السلام نے ساری چیزیں امت کے حوالے فرما دی. اسی کو کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین مکمل ہو گیا. کیا معنی؟ حضور نے دین کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو حضور نے پریکٹیکلی عملی طور پر امت کے سامنے کر کے بتا دیا. اب سر کے بال ہمارے عجیب ہیں، چہرے مکھڑے عجیب ہیں، لباس عجیب ہے، خوشی غم عجیب ہے. سنتوں کو اختیار کریں، معلوم کرے. کھانا کھانے سے پہلے پوچھے کھانے کی سنتیں کیا ہے، شادی سے پہلے پوچھے شادی کی سنتیں کیا ہے. ماشاءاللہ باپ بن رہے ہیں، اللہ آپ کو اولاد دے رہے ہیں، تو اولاد آنے سے پہلے علماء سے پوچھ لینا باپ کے بننے کی سنتیں کیا ہے. ساری سنتوں کو اختیار کریں گے سب انشاءاللہ. ٹائٹ پینٹ نہیں پہننا، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا سنت ہے. داڑیاں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلمان جب بلیڈ اپنے چہرے پر پھیرتا ہے، میری بات سخت محسوس ہو رہی ہے تو معاف کیجیے، لیکن داڑھی اگر کوئی مسلمان مونڈتا ہے، آپ کے دل میں حضور کا عشق ہے، آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے، تو پھر دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سن لیجئے، جو مسلمان اپنے چہرے پر وسترا پھیرتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ اپنے چہرے پر وسترانی حضور کے سینے پر وسترا پھیر رہا ہے. اس لیے داڑیاں اللہ کے واسطے اس کو منڈوانا نہیں ہے. ایک مشت داڑھی رکھو. داڑھیوں سے رعب ہے، داڑھیوں سے برکت ہے، داڑھیوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، داڑھیوں سے رسول اللہ. میں کیا کہوں، قبر میں جائیں گے تو فرشتوں کو اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. کم از کم میرے بھائیوں اپنے ظاہر کو حضور کے طریقے کے مطابق لائیں گے. دوسرا عمل کریں گے انشاءاللہ. پہلا عمل درود پاک، دوسرا عمل سنتوں پر عمل کریں گے سب انشاءاللہ. ایک ایک عمل معلوم کر کے زندہ کرنا. اور تیسری چیز، نعت پاک جہاں پڑھی جا رہی ہے کوشش کرے کہ خود نعت پڑھے، اور اگر نعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سن تو سکتے ہیں نا. تو نعت پاک پڑھنا سننا یہ عمل بنا لیجئے. انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد میں آپ خود گواہی دیں گے کہ پیارے آقا علیہ السلام خواب میں آ کر بشارت سنا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے حضور کو خواب میں دیکھیں گے، اور دیکھ لینے کے بعد میں یہ بات یقین ہے کہ حضور جب خواب میں آتے ہیں تو یقینی طور پر حضور ہی خواب میں آتے ہیں. کوئی دوسرا خواب، شیطان خواب میں نہیں آ سکتا حضور کی صورت میں، نعوذ باللہ. اس لیے یہ 3 باتیں عمل کر لیں گے انشاءاللہ. اور حضور پاک علیہ السلام کے باتوں سے متعلق، حضور کی ذات سے متعلق اگر کوئی شک پیدا کرنے والے، شکیل ابن حنیف آ رہا ہے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں
سب سے بنیادی چیز ہے عقیدے کی حفاظت. عقیدے کی حفاظت. حضور کے متعلق، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر کسی کو تھوڑا بھی شک پیدا ہو جائے اس کا ایمان خطرے میں آ گئے گا. حضور پاک علیہ السلام کے باتوں کے متعلق یہ کہے کہ یہ جھوٹی ہے، نعوذ باللہ یہ ایسی ہے ویسی ہے، وہ علماء نے اس سلسلے کی وضاحت کر دی. لیکن یاد رکھے ہم اپنی زبانوں کو استعمال نہ کریں. ہم نعوذ باللہ یہ نہ کہیں کہ ہم حضور کی باتوں کو نہیں مانتے. نہیں مانیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ قرآن متلو وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، حضور کی باتیں غیر متلو ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. فرق اتنا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا، دل یہ چاہ رہا تھا کہ اور اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے. میرے بھائیوں، پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن دیا، خوبصورتی دی، چاند کو جو خوبصورتی دی، دنیا کے حسین جمیل، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو، حسن کو پیدا کیا 100 حصے کیے. کتنے حصے؟ 100 حصے کیے. ایک حصہ الگ کیا، 99 حصے الگ کیے، ایک حصے کے 2 ٹکڑے کیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدھے حصے کو پوری دنیا کے حسیناؤں میں، خوبصورت چیزوں میں تقسیم کر دیا. آدھا جو حصہ خوبصورتی کا باقی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا کیا کہنا، لیکن جو 99 حصے باقی تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ 99 حصے میرے آپ کے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. وہ چہرہ اگر آپ نے دیکھ لیا نا، جنت میں مزہ نہیں آئے گا، جنت کی نعمتوں میں مزہ نہیں آئے گا. اس لیے مرنے سے پہلے انشاءاللہ یہاں بھی دیکھیں گے، محشر میں بھی حضور کا چہرہ مکھڑا دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہم لوگ حضور پاک علیہ السلام کے پڑوس میں رہیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی. اللہ سے دعا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ان چند بے ربط باتوں پر ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق